الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد إلهي سارے مومنین حد دعات بلند کرے سو الہی اللہم وبعث ثوابها هذه السورتين المباركتين إلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات پروردگار اللہ نصور هذا الثواب حاضرین مومنین دے مرحومین دے نام اعمال درج فرما ان مجالس عزائے سید الشہداء مظلوم کربلا دے مشن کو صحیح معنی بیان کرن دی توفیق عنایت فرما پروردگار اللہ اپنی عظمت دوست عزت ثواب بانیان مجالس دے مرحومین دے نام اعمال درج فرما درجات عالی و متعالی فرما کریم اللہ سب تو اہم اور مہم دعا صدق خاتمہ بالایمان فرما صدق خاتمہ بالخیر فرما سب کو محمد و آل محمد دے نقش قدم دے چلن دی توفیق عنایت فرما ہادی برحق امام بالحق حجت ابن الحسن روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداد ظہوری تعجیل فرما ان ساری دعا دی قبولیت واسطے بلند صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الحمدللہ رب العالمین ابدع الافلاک والارضین ثم الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد قال اللہ تبارک وتعالی فی شأن محمد وما ارسلناک الا رحمة للعالمين صلوات ثم الصلاة والسلام على إمام الأولياء والأوصياء والأشرفين وعلى ناصر شریعته وقاضی دینه ومنفذ احکامه ومنجز وعده المروج للإيمان والمدمر أهل الكفر والفسوق والعصيان مولانا ومولى الثقلين أمير المؤمنين صلوات قال الله تبارك وتعالى في شأن أمير المؤمنين وكل شيء أحصيناه في إمام مبين علي بن أبي طالب لعظمة الصلوات ثم الصلاة والسلام على زوجته التي نزل في تزويجها القرآن
جاريان بينهما برزخ لا يبغيان زهرا دي عظمت صلوات ثم الصلاة والسلام على حسن المعصوم المصوم وعلى حسين الغريب المظلوم المقتول المذبوح من الكفاف في الكربلاء يوم عاشوراء الذي قال عند وقت وداعه من الخيام يا زينب ويا أم كلثوم ويا سكينة ويا رقية عليكن مني السلام أما بعد فقد قال الرحمن في القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة بحق محمد وآل محمد ساری اس عظیم عبادت کو اپنی عظیم بارگاہ قبول فرماوے اور اس دا اجر عظیم عنایت فرماوے۔ انتہائی محترم انتہائی مکرم مومنین، خداوند متعال نے دوبارہ توفیق دیتی ہے جو مومنین دی زیارت تھی ہے اور خداوند متعال دی بارگاہ ہکا دعا کرنے ہیں کریم اللہ سکو روز محشر لی محمد و آل محمد دن المحشور فرما اور دنیا دے ویچ انہاں دے مشن کو احیاء کرن دی توفیق عنایت فرما۔ یقیناً میں تشویقی پیغام دے ساں بہت اچھا ہے، بہت بہتر ہے، بہت ضروری ہے جو انہاں ایام کو بھی منایا ہونے اور ان ایام دے اندر زینب کبریٰ دیاں ساریاں مصائب، مشقت، مشکلات اور سیدزادی دے خطبے دا ہدف دیتا ونجے جو سیدزادیاں دا ہدف کے ہاں۔ یقیناً سارے کو مجلس اعزاز سید الشہداء بہت بڑا ہدف ہے، لیکن مومنین محرم ماشاءاللہ توریاں زیارتہ بھی تھیں رہی ہیں، مختلف موضوعات تے گفتگو کریں رہی ہیں، لیکن آج دی جری میری موضوع اور جرا آج دا میرا موضوع ہے وہ انتہائی مہم ترین ہے جس دا انتخاب میں 7 محرم کو کریں دا پیا ہمیں، لیکن موضوع بندی دے مطابق کو میں بیان نہ کر سنگا۔ اللہ دی ذات نے توفیق دیتی ہے کہ مومنین دی خدمت یا جس موضوع کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اگر سارا دی توجہ ہے تو بلندر صلوات۔ مومنین قرآن مجید وہ کتاب ہے یعنی اپنا تعارف آپ کرا کے آدھی بھئی لا ریب فیہ میرے اندر کہیں قسم دا شک اور شبہ نہیں، میں ہر قسم دے شک اور شبہ تو باقا منظر کتابہ۔ اگر کوئی بندہ کھڑا تھی کہ آدھے میں کو فلاں آیت تے شک ہے، فلاں حرف تے شک ہے، فلاں آیت دے نازل ہومر تے شک ہے، تو ساکو پک تھی گئے وہ کافر ہے، مسلمان اور مومن نہیں۔ یہ ایسی کتاب اور ایدے نال جنہیں میں چند چیزاں مہم سمجھے نہ رہنا، وہ مہم چیز یہ ہے قرآن مجید نازل کیے دے دیتا ہے۔ جناب نوح، میرے علیہ بس توجہ انتہائی مہم ترین جملے بیان کریں دیں۔ جناب نوح 2500 سال عمر، 950 سال تبلیغ، روایات مل دے یدہ وحی الہی انہاں کو مل لے ہاں پہاڑاں تے چڑھ دے ہیں، توجہ پہاڑاں تے چڑھ دے ہیں، پہاڑاں تے چڑھ کے لکھیاں ہوئیاں تخریاں ملن ہاں، سر دے اتے نبی رکھے ہاں، پہاڑ تو تلے لہیا ہویا، قوم کو اکٹھا کرے ہاں تے رب دا پیغام سنا ہویا۔
حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ یا باقی انبیاء جتنے بھی ہیں، لیکن قرآن دی ایڈی وڈی عظمت ہے جو خداوند متعال نے قرآن مجید کو پیغمبر اکرم کو پہاڑاں تے نہیں چڑھایا، قلب اطہر تے نازل کیتا ہے۔ اور دوجے لفظ دے وچ اگر میں قرآن دی توصیف کراں ایک جملے دے اندر، لو انزلنا ھذا القرآن، اگر اس قرآن مجید کو میں نازل کرہا علی جبل، پہاڑاں دے اوتے، خاشعا متصدعا، قرآن دی حیبت جلالت کو دیکھ کے سنگلاخ پہاڑ ترٹ بنے گا۔ یہ مہم ترین جملہ میں بیان کر کے اپنے موضوع والے پاسے آنا چاہنا۔ قرآن دی عظمت دا سب تو پہلا جملہ، ایڈی وڈی ابوہت و جلالت اللہ قرآن مجید، بھئی اگر ایک قرآن مجید پہاڑاں تے نازل کرہا تا پہاڑ ریزہ ریزہ تھی ونیا، خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، خداوند متعال دی کلام کو پہاڑ برداشت نہیں کر سکتے، تے صدقے دیاں وہ انسان تے جرا ہر قسم دے نالا دے آج اولتے کو قرآن سر تے رکھ دینا، آج اولتے کو میں قرآن مجید کو صحیح کو ورکہ سمجھو ہے، اتنی انگلش کو اہمیت دینے، اتنی قرآن کو اہمیت نہیں دینے۔ قرآن کو سمجھ ایک گھر دے وچ وحی الہی اللہ پیغام ہے، لہذا اس سے پیغام دے اندر خداوند متعال نے سورہ مدثر آیت نمبر 40، 41، 42 تا 47 آیت نمبر تک قرآن مجید کے اندر نازل تھے پیغمبر اکرم تھے۔ اساں کون ہیں؟ پیغمبر اکرم دی امت ہیں۔ آیا جتنے سارے کل ممبر تھے اشکالات یا جتنے سارے کل فسادات تھیں دے پہن، وہ ایہ وجہ قرآن تو دوری تے اہل بیت دی سیرت تو دوری دی وجہ ہے۔ اور اگلی اگر میں روایت پڑھا چاہا یا اگلی میں گل کرنا چاہا بہت ضروری ہے، وقت اگر جائیں قرآن مجید کو پڑھے کچھ چھلک دیاں ہویاں آیات سے پڑھدن جنات تجری من تحتها الانہار، علی کو من جا جنت دی واندیاں نہراں تیری انتظار جو سوں، علی آدھے بہن قرآن کو پڑھ، قرآن نماز دا بھی حکم دیں دے، قرآن روزے دا بھی حکم دیں دے، قرآن حلال دا بھی حکم دیں دے، تے حرام تو بھی روکے دا پائے۔ 19 ماہ رمضان دی رات ماشاءاللہ بڑی پر رونق مومنین دی توجہ میں مبذول کراؤنا چاہنا اپنے آلے پاسے۔ 19 ماہ رمضان دی رات جنہا امیر المومنین دی عزت علی دی، اینا امیر المومنین علی کو او بابا دسترخوان لگ گئے، روزہ افطار کرو، تا امیر المومنین دی جرے سب تو پہلے دسترخوان تے نگاہ پائیے تے بیٹی دے لے کیا تے بیٹی اللہ اکبر، اللہ دی ذات نے حلال دے وچ حساب رکھے، حرام واسطے سدھا عذاب نازل کرنا ہے۔ اساں دے ہیں جی کوئی ضربہ لینے ہیں، تقسیمہ لینے ہیں، حلال دا حساب ہے، حرام دا حساب کوئی نہیں، حرام واسطے سدھا عقاب ہے، حرام دا سدھا ایک عقاب ہو سی، عذاب ہو سی۔ کتنے سال خدا رکھے وَلَا يُخَفَّفُ عَنْ أَهْلِهِ، امیر المومنین علی جی امام پیاد رسول خدا دے جانشین، سبحان اللہ، دعائے کمیل دے اندر دنیا دے بیچ 5 منٹ واسطے ساری درد ہے، خدا نہ خواستہ جتنے مریض ہیں خدا بند متعال صحت و سلامتی عنایت فرماوے، اگر کوئی مریض ہے 5 سال 7 سال 8 سال 10 سال، اگر سپ لڑ پہ کچھ لحظہ درد ہے، بچھو لڑ گئے چند لحظہ درد ہے، فرمایا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْ أَهْلِهِ، جہنم دے وچ رحمن اللہ کو ایک ذرے دی بھی تفخیف نہیں دیتی بیٹی گا۔ صحیح معنی ہے، لیکن قرآن مجید کیا خطاب کرنا چاہتے ہیں؟ اساں آتے ہیں جی دیکھو حیوان تے انسان یہ فرق ہے، حیوان تے شریعت نازل نہیں تھی بلکہ اللہ دی ذات نے انسان تے شریعت کو نازل کرا دیتا ہے۔ ایک سارے حیوانات چرسن پتہ کو نہیں کہیں دی کھیتی کریں کیا نہیں کریں دے کیا، لیکن انسان کو اللہ دی ذات نے عقل دیتا ہے، شعور دیتا ہے، شعور دے کے خدا کے اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ وَإِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ میرا بندہ میں تے کو دنیا دے خلق کی دے 15 سال تک تے کو پالن ودا کیتم جیرے اپنے بہترین ہدف تے آپ پہنچیں وقت میں اللہ نے تیرے تے شریع تکلیف رکھی ہے، نماز پڑھ روزہ بھی رکھ تے میں اللہ تیرا رب ہاں تو میرا عبد ہیں، سجدہ کر میں اللہ کو میں کھاؤنا۔ ٹھیک ہے مومنین، ہون اس قرآن مجید دے اندر یہ آج دا میرا موضوع ہے وہ یہ سورہ مدثر آیت نمبر 40 تو بن کے 47 پہلا جملہ، فی جنت یتساءلون، اللہ اکبر، جنتی لوگ سوال کرے سن،
کہنے کو سوال کرے سن تو قرآن مجید ادب ہے، لا شک فی کلام ہے، سننا پوسی، سمجھنا پوسی، عمل کرنا پوسی. یہ رہا بندہ ایندے کو بھج سی جا مستغنی تیزی سی دا جہنم جو ایسی. لہذا اس منبر مظلوم کربلا تے اگر ایہیں قرآن مجید کو نہ پڑھا ونے تو دسو وقت کیری جگہ تے پڑھا ونے. مداد ہیں سید شہداء دا سر نو کے نیزہ دھاڑا ہی کربلا دی زمین کہ سید پڑھ دارے قرآن مجید. زینب کبریٰ دا ہدف دین، سید شہداء دا ہدف دین، نانے دا ہدف دین، اللہ اکبر، سارے انبیاء اولیاء اوصیاء دا ہدف دین. وہ دین کی ریشہ ہے، فقط دال یہ نون دنا دین ہے. یہ دین ایک شریعت حدودیت خدا ہے. سمجھ آئیے مومنین فی جنت یتساءلون، جنتی لوگ سوال کرے سن عن المجرمین جہنمیہ کو اکثر ما سالککم فی سقر، تو کو جہنم اچ کیری شے ہے نہیں ہے. جنتی سوال کر کے اکثر کو جہنم اچ کیری شے ہے نہیں ہے. وہ جواب دے کہ اکثر قالوا لم نکو من المصلین، اسان نماز نہ سے پڑھ دے، اسان نماز نہ سے پڑھ دے تو جہنم اچ آ گئے ہیں. بیا فرمایا ولم نکو نطعم المساکین، اسا مسکین کو کھانا نہ سے کھوے دے. اور اگلی جگہ تے فرمایا وَكُنَّ نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ. یہ جملہ بڑا مہم ہے، میں تائیں واسطے ان آیات دا انتخاب لکھ کے کیتے. وَكُنَّ نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ فرمایا سب گمراہ لوگاں نال بہ کے دیندار لوگاں دا مفہومی ترجمہ پیا کرے نا. وَكُنَّ نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ اسا دیندار لوگاں دی مزاح کریں دے ہاسے. ایک گروہ بھی جہنم دے وچ ہے. اگلی جگہ تے وَكُنَّ نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ اسا قیامت دے دین کو جھٹلیں دے ہاسے. قیامت دے کیوں جھٹلیں دے ہاسے؟ کہیں این جملے والے پہ توجہ کی تو کیوں جھٹلایا؟ میں آقا روز قیامت کوئی نہیں نہیں. یہ رہا نماز نہیں پڑھدا در حقیقت او اس چاہتے قائم ہے جو نہ قیامت ہو سی اتنا میں جواب دے سا کھا دیا تے پی دیا تے حیدر حیدر کی. وَكُنَّ نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ قیامت دے دین کو جھٹلیں دا پہ. مطلب کوئی انسان خطاب کر کے آدھا پہ حتی اتانا الیقین، بالآخر موت آ گئی تے سوال و جواب کرانا لے بھی آ گئے. لہذا سارے اندر تبدیلی، سارے اندر تحول. قرآن مجید دیا آیات دی میں تلاوت کرنا چاہنا. آج میں قرآن مجید دے تھوڑے یہ موضوعات کو بڑا ضروری بیان کرنا چاہنا. خدا بندے مطلب نماز کیا ہے؟ بابنجا کھڑو جی وضو کرو سٹ سٹینڈ ختم نا. میں مومنین چند ایک ایسی روایات رسول خدا دی زبانی لکھیں. یقین کرو بن انسان کیوں رسول خدا نے فرمایا نماز میں محمد مصطفیٰ دی اکھی دا نور ہے. جناب زہرا کو آکس نور عینی و بہجت قلبی. ادھائی رسول خدا پہ یاد نماز مومن دی معراج ہے. صبح دے ٹائم معراج کریں دا نہیں کریں دا، ظہر دے ٹائم، عصر دے ٹائم، مغرب دے ٹائم، عشاء دے ٹائم. ساری وڈی شومی قسمت ہے. مجلس فیل ساری تلان تھی دیئے جو ساں قرآن کو جچڑیں دے ہیں. مجلس فیل گئی ہے وجہ کہ نا بھئی کوئی سنے یا کوئی نہ سنے تو قرآن پڑھتے ترجمہ کر کے بیان کی دیا. تائیں خدا کو لجر گھنڑا ہے، تائیں رب کو لجر گھنڑا ہے نا، یا بندہ کو لجر گھنڑا ہے. بندے کرے ہی راضی کو نہیں بیٹھی بیران دے. یہ پکی گال ہے. بندے کرے ہی راضی کو نہیں تھی دے. اپنے رب کو راضی کرنے قرآن مجید دی تلاوت کرنا. نماز 5 وقتی پڑھا. یہ بندے آدھن نا اللہ صاحب کی رزق لیندہ پہ اللہ بے نماز کی رزق لیندہ پہ. بدمائی دے کہ اللہ مشرک کو لیندہ پہ رزق کیا. خدا بندے مطال رزاق ہے. خدا ہر کہیں کو لے بڑھے. لیکن خدا قرآن مجید آیا امریکہ دی ٹرانسلیٹ تھی کہ کون گیا پیا؟ لندن ہی کون گیا پیا؟ کیری جگہ جیتا قرآن مجید کون گیا پیا؟ یہ دریاوان یا کدھیاں تے بھی مبلغین آگن تے تبلیغ پہ کریں نا. کہ ہونا میں آدھا بھی ہمیں خبرہ سندا آنا ہمیں 2.25 کروڑ بندہ سید شہداء دے حرم اچ پہنچ گئے. یعنی دیکھو ہدف سید شہداء کیا ہے؟ مقصد ہے وہ یہ پارلیمنٹ کی گفتگو کیوں گئے؟ حسین کون ہے؟ کیری وجہ تو گئے؟ حسین کو کہیں مارا؟ حسین دا ہدف کیا؟ سارے دا سارا ہدف یہ قرآن آپن دے. حسین قرآن بچاون کیا ہی بہنی دینا. لہذا سید شہداء میں حیران تھیاں. ہلال بن نافع امام حسین علیہ السلام کے صحابی چھوڑے. فرمایا سید شہداء روز عاشور جنگ کریں دے میں نزدیک گیا. میں کہا ابن رسول اللہ نماز دا وقت ہو گئے.
فرمایا تو جو جوانہ دیا لاشاں چاہی کھڑائی نا میرے ہاتھ کی دو میں ہاتھ دعا دے بلند کر کے آدھے او اللہ تے کو جزائے خیر دے وے تے اوکھے ٹائم بھی نماز کو یاد کی دے آسان تھوڑے ہوں جو زیادہ ہوں گیدرنگ ہوئے یا نہ ہوئے حسین کو مخلص چاہیے مخلص اخلاص آئے شیطان راندہ گیا اللہ دی بارگاہ جو مخلص نہیں ہے جگہ صحیح مانے مخلص تھی کہ تم آگے نہ خدا دی بارگاہ تے میں انہوں امام زین العابدین اسلام دی حدیث پہ پڑھتا ہوں فرمایا دو قطرے خدا بند متعال کو بہت پسند دے دو قطرے ایک خون دا خطرہ ہے ایک پانی دا خطرہ ہے خون دا خطرہ جنہ خدا بند متعال دی بارگاہ جہاد فی سبیل اللہ کریں دے ہوئے دنیا تو ٹر گئے پہلا قطرہ زمین تے نہیں آیا خدا مندے گناہ معاف کر دے امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا اگلا میرا قطرہ ہے وہ پانی دا قطرہ ہے وہ کیجئے قطرہ ہے فرمایا رات دیا تاریکیاں قرآن مجید کی تلاوت کرن والا مصلی تے بہ کے قبلہ رخ ہو کے آنکھ سے میرا اللہ خطا کار ہے گناہ کر بیٹھا ایک آنسوں ہے بے معصوم نے فرمایا واللہ لیغفر الذنوب جمیعا وہ خدا بندے مطالعہ کو معاف کر دے وہ رحمت کو کتنا انسان دے نزدیک واسعت رحمتک دعائے کمیل پڑھو یا بسم اللہ کی ترجمہ پڑھو یا بسم اللہ کی ارحم الراحمین میں رحمان ہاں میں رحیم ہاں میں معاف کرن والا یقین کرے مومنین تورات کے رہا بندہ پڑھتا ہے پوری آیت پڑھن دے بعد بڑی ذمہ داری دے نال پوری تورات کی آیت کو پڑھن دے بعد پوری آیت کو پڑھن دے بعد ایک آیت دی ایک نیکی زبور دیکھو انجیل دیکھو قرآن مجید دی اے عظمت ایک حرف دے بدلے ڈالے کیا یہ بڑی عظمت اور نماز مولوی صاحبان یہ ریان میں مرد ہوتے نماز 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 سب کو کیا دیتا ہے نماز کیا رکھے لنگر واسطے ٹائم ہے نماز واسطے ٹائم کوئی نہیں پیٹ بھرن واسطے نماز ہے تے پیٹ کو جہنم دیا تو بجاؤن واسطے وقت کوئی نہیں تو جاب کر تے کو ملازمت تو کہیں روک ہے لیکن خدا بند متعال نے یہ حدود دین کیا ہے دین کیا ہے یہ میرے پاس ایک فرقہ ہے نا جی فرقہ ایک مثل دین کی مسئلہ این حدود دے اندر رہے سے نماز روزہ حج زکاة خمس تولا تبرہ این امر بالمعروف ان ساری حدود دے اندر راسے یہ دین بھی جھوٹ بولے سے دین تو خارج تھی ویسے غیبت کرے سے دین تو خارج تھی ویسے اور اگلا جملہ بھی بڑا مہم ہے نماز کیا ہے میں اتنی آیات قرآن مجیدیہ بیان کرنا چاہنا جنرل ثابت تھی ونی مومنین کو پتہ لگے نماز دی عظمت کے ہے اسا کھڑے کیوں تھے ہیں اسا وضو کیوں کرنے ہیں اسا خدا کو سجدہ کیوں کرتے ہیں جنتی لوگ سوال کرے سن جہنمیہ کو کیا اسا نماز نہ سے پڑھ دے اسا یتیمہ کو کھانا نہ سے کمیں دے اگلی جگہ دے خدا بند متعال سورہ بقرہ آیت نمبر 238 حافظوا علی الصلوات وصلوات الوسطی یہ میں ایک جملہ بڑا الگ بیان کرنا چاہتا ہوں یہ بندے دی دعا قبول نہ تھی دی کوئی ہوئے میرے بندے دی دعا قبول نہ تھی فرمایا صلاة وسطی دی عظمت دا واسطہ لے خدا تو صلاة وسطی کیا ہے صبح دی والظہر مغرب تے عشاء آتش کے دی بج دی ہے نماز عصر فرمایا عصر دے ٹائم کھڑے قبلہ رخ موقیتز صلوات الوسطی میرا اللہ تے کو اس عصر علی نماز دا واسطے میرے گناہ معاف کر او کریم آدھے تو نماز پڑھ تو سجدہ کرنے اللہ تے کو معاف کر میری بڑی عظمت میری بڑی کرامت اور اگلی جگہ تے فرمایا سورہ نساء آیت نمبر 113 ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین اے جڑے لوگ آدھے نا جی اگے سورج نہیں لتھا تے میں نماز جا پڑھ سا یہ چھری مسئلہ دسا چاہ ہیں اجے سورج نہیں لتھا تے میں نماز چا پڑھ سا اجے نماز دا وقت کھڑے قرآن مجید سورہ نساء آیت نمبر 103 دے اندر کون آتا پہ رب المنان آتا پہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا میں اللہ نے نماز دا وقت مقرر کیا چھوڑے ایک بھی چاہیے دائیں مجھے مقرر کردہ وقت دے اندر وہ اللہ کو سجدہ کر اکثر بندے نیندر نہیں کھولے جی میں ایک مثال لیں درانا ٹھوز دی مومنین تو ہم تو کل پڑھ داری ہیں فضائل مصحب ایک سال سن دے رہے آئی تھوڑی جی میرے کل تبلیغ بھی سن کے ہاں جی اکثر بندے سوال کریں دیں مول صاحب صبح دے نیندر نہیں اکڑی فجر نہ اٹھی سنگا میں سکول 8 بجے وینا ہوں دے میں ملازمت 8 بجے وینا ہوں دے اگر اس ٹائم اٹھ گا ولا نیندر نہیں آندی وقت ساری لیار ملازمت نہیں تھی دی میں یہ سوال کریں نا کیا خدا کو پتہ کو نہیں ملازمت کرنی ہے دے دور کل صبح دین تے معاف چا کر رہا
یا خدا کو پتہ کو نہیں نہ سوالات دا اجرے بہانے در نہیں الشیطان قرآن ادب ہے الشیطان یعدکم الفقر یہ شیطان ہے جرا انسان کو پٹیاں پڑھیں دے ہون نماز نہ پڑھ لیٹ چا پڑھیں ہون کے کرنے فلا چا پڑھیں ہون نہ پڑھ قضا چا کریں مومنین توجہ میں ممبر تے بیٹھا ممبر تے باوضو ہو کے لائیو جلدی پہیے میں اس شہدہ خود جواب دے ہاں میں کل خانی دے معذرت دی جنازت گیا سارے ممبر دی حالت دیکھو میں ایک جنازت گیا ایک شخص جنہا تبلیغ پیا کرنے دا جنازے تو پہلے جنازہ نال پہ تبلیغ کر پیا دے تیرا چھیمہ امام آدھے میں خود اپنے گناہ گار کننا نالے گل سنی اکھا نال میں کو رٹھے ایڈے بڑے اہل بیت علیہ السلام نے دین اوکھا بچائے تھے ایڈیاں بڑیاں ضرباں دین دے ہوتے اساں تا نہیں دیکھ سکتے بھئی امام صادق علیہ السلام پہ آدم آخر اس زمان دے وچ بندے اکثر نماز قضا کر چھوڑے تھے کوئی مسئلہ نہیں سادہ ہیک پوتر پردے غیبہ دی بہ کے دنیا قضا نمازہ بیٹھے پردے اور بدبختہ تو ممبر حسین تے کیا بیان کرنا چاہتے ہیں لنگرے تا لڑ کے کھاؤ زیادہ ثواب ہے یہ کیا ہے یہ شریعت ہے کیڑے مگوڑے ترتیب دے نال ٹرسے نے حیوانات کو ترتیب نال ٹرے نے جرا حسین شریعت بچا گئے دیکھو بے ترتیبہ کھامن دی توفیق دے دے دیکھو بے ترتیبہ کھامن دا آدھے جو تو ہی کھامے تے لڑ کے کھامے تبرک ثواب ہے کھا نیاز کھا لیکن معصوم نے آداب لسن پہلے ہاتھ دھو ود دسترخوان تے بے ود بسم اللہ پڑھ کھان دے ٹائم ایک بائے دے منہ تو نہ دے مومنین یہ چیزاں جیرے ہیں جیرے میں بیان کریں دا بیان دے مطلب ایک تو مجلس نہیں ہم سے اچھرے ہونے چاہیے تھا بات مان کے انہا کہ دین کو سمجھن واسطے قرآن کو سمجھن واسطے کہ میں پائیں تو سب مومنین بھئی ماشاءاللہ میں کہوں زیادی خوشی تھا یہ دین یہ سارا پڑھا لکھا مجمع ہوتا ہے بڑا سلجھا یا مجمع ہوتا ہے دیہات علیہ سے بندہ پڑھ دے انہاں دی عقل دے مطابق انہاں کو سمجھا من واسطے ایک لیمٹ دا لیکن اتنا یقین کرو میں محرم پڑھتا جی اتنا لطف آندہ رہے کیوں دی وجہ کہ سارے ماشاءاللہ پڑھے لکھے سلجھے لوگ ہیں اور میں پڑھتا رہے لطف آندہ رہے اور خداوند متعال ای لطف کو سر آخرت اللہ لطف قرار دے دنیا دا لطف قرار دے ہیں جی مومنین نماز اگلی چند ایک خدا میں بیان کر سنگا اے وکانا سورہ مریم آیت نمبر 19 خداوند متعال نے جناب اسماعیل کو خطاب کر کے دے اے اسماعیل نبی وکانا یعمر اہلہ بالصلاة والزکاة اے اسماعیل اپنے گھر آلہ کو نماز دی تلقین دے زکاة دی تلقین کر یہ بڑی عظمت یہ بڑی کرامت اور اگلی جگہ تے امیر المومنین آدن میں محضر رسول خدا چ بیٹھا ہوں اور میں رسول خدا دی زندگی دے وچ یہ چیز نوٹ کی تھی ہے کہہ رہی فرمایا کون رسول اللہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا یؤخر علی الصلاۃ یعنی نماز دا وقت ہو گیا یا اشادہ وغلا غیرہ یا کہ نماز دا وقت ہی گیا حتیٰ کوئی ہمسایہ بھی آ بنی ہے رسول خدا کو پہچڑیں دینا ہے پہلے اللہ دی بارگاہ سجدہ کریں دینا ہے یعنی دیکھو اگلا جملہ بڑا مہم ہے مومنین فرمایا وقانا اذا داخلہ وقتہا اگر وقت داخل دی بنیا نماز دا کانہو لا یعرف پیغمبر نہیں دے دے کون آیا کھڑے کون نہیں آیا کھڑا مجھے ہاتھ جو پکڑ کیا دے ہاں مسجد نبی جی لوں رب کو سجدہ کروں جائے میں کو نبی بنا کے دیتا ہے یعنی رسول خدا اتنی نماز سے مومنین اگلا جملہ میں بیان کر چھوڑا یہ چیزاں مہم ہوئی اتنی مہم ہیں میرا اللہ اپنی عظمت دوا سے سکو آخرت جس دا جرین آیات فرمانے اور انشاءاللہ بحق محمد و آل محمد جو میرے دل چلیت خدا بندے مطابق سکو آخرت جرین آیات فرمانے اتنا مہم ترین فریضہ ہی بھی نے نماز اتنا مہم ترین فریضہ میں امام رضا علیہ السلام دی روایت پڑھ کے میں فرمایا جس شخص نے نماز ادا کی تھی در حقیقت اس نے آئمہ دے قول دی فرما برداری کی آئمہ معصومین دا ہدف کیا ہے اولیاء دا ہدف کیا ہے صحیح مانے جتنے سارے علماء برے صغیر یا علماء جتنے سارے مقدمین یا جتنے بھی ہیں انہاں دا ہدف کیا ہے سارے قرآن تے نماز کتاباں گھریاں پڑی ہیں لیکن کچھ پڑھن واسطے تیار بھی کوئی ساری مجلسہ فقط رہے کہ مسائب تے جی مسائب تے جملے مسائب میں کہ آدھا رہنا مومنین کہ میں جملہ آدھا رہنا تے کئی دفعہ آدھا رہنا اہل بیت علیہ حسین مظلوم کربلا تے کیا حسین تیرے رومر دا محتاج ہے تو گھروں ٹور رہے ہیں آیا تو حسین تیرے رومر دا محتاج ہے
علامہ صاحب 437 نمبر صفحہ پڑھو نا، ساتھ ادھر ہوں جڑے میں بیٹھا میں 10 وجوہات لکھیا نے. فرمایا حسین کو آسمان رونا ہے، حسین کو زمین رونی ہے، حسین کو فرشتے رونے ہیں، حسین کو مچھلیاں رونی ہیں. حسین تیرے میرے رومن کا محتاج ہے. یہ 2.25 کروڑ بندہ جرا کربلا پہنچا کھڑے کہ حسین دے ندا تے لبیک آکھن کیا کھڑے اے زہرا دا بچڑا. اگر روزے عاشور یقین کرے مومنین، نماز ایڈا اہم فریضہ ہے. میرے علی پاس توجہ، بہت مہم ترین جملے میرے دل چوئے گا نہیں نکلتی ہیں پیوں جنہیں میں بیان کرنا. قسم با خدا جرا 6 مہینہ دے لال دا لاشا چاہے تے ایک جملہ آکے او تیرے میرے واسطے آکے جناب علی اکبر دا لاشا چاہے نہیں آکا، جناب عباس دا چاہے نہیں آکا، باقی شہداء جناب زہیر بریر مسلم سب نہیں چاہے. جناب علیہ کو چاہے کھڑے ہیں ایک جملہ آکھنے لیتکم فی یوم عاشورہ، کاش تو سا روز عاشور ہو وہ ہاں جمیعاً تنظرونی، تو سا سارے دیکھو ہاں میں پانی منگدہ کی میں رہی ہوں وہ جواب دے دیکھی. میں تو مسائب دا ایک جملہ پڑھا اول تو جا کے آخر تک انسان دے ہاں کیوں دے انسان یقین کرو دل برداشت تھی میں سیدزادیاں دین بچے اہل بیت دین بچا گیا. میں تیرا جملہ آکھنا چاہنا ہمیں نماز امام تے بھی واجب ہے. واجب امام بھی نماز تو خارج نہیں جو مرضی. میں تے اتنے تک پڑھے پیغمبر تے نماز تہجد بھی واجب ہے. یہ ہون میں اذن اللہ ایک ریٹڈ جملہ ہے. امام حسن عسکری علیہ السلام دی ایک روایت ہے کہ ہونی نا ایام دے اندر چہلن دے مجالس دے اندر امام علیہ السلام نے فرمایا مومن دے اندر 5 خصلتاں ہونی چاہیے. آگے ایک دیا گوٹی پاوے خاکی شیبہ کے سجدہ کرے بسم اللہ بلجان پڑھے 40 پڑھے اللہ اکبر. مومنین امام علیہ السلام نے فرمایا بسم اللہ بالجہر پڑھے نماز دے اندر. یعنی دا مطلب ہے امام علیہ السلام نے کہ یہ مومن دی علامتہ دسیے انہوں نے جو ایک علامت دسیے نماز ضرور پڑھیں تا بسم اللہ کو بالجہر پڑھیں. ہر جگہ تے آئمہ معصومین دکھو لیکن سارے بولوں ایک شیطانی وصف دے نال نماز کو ٹالن دی خاطر مولوی آدھے رندن دے ممبر تے چل دا رندے نہیں. تو نہ پڑھ یا پڑھ تو مروے سے خدا بندے مطالب تیرا حساب کرے سی دنیا تے کیا کریں در قرآن مجید کوئی عام ورقت کتاب نہیں. ان دے اندر خدا بندے مطالب نے قانون کلی رکھے فمن یعمل مثقال ذرۃ خیر یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شر یرا. اگر گندم وہائیے گندم جیسے چنا وہائے چنا جیسے تلی وہائیے تل جیسے جو کی تئی محشر وہ پیسے. کڑھیں واسطے اہل بیت علیہ السلام کو تو بھئی میں کہ ایک بندہ یہ صبح کو نماز سے نہیں گئے میں کہ جی نماز صبح کو نہیں آن دے کچھ کام نہیں آن دے پر عمل میں دے. ایک مولی صاحب کو منہ نہیں دکھا سکتا حسین دی دھی کو کی منہ دکھے سے زہرا دیا دھیاں کو کیا سموہ دکھے سوں او مستور جنہی صبح تو جا کے شام تے یہ سی چلتا کھڑے گھر بیٹھی ہے نظام سارا سلسلم ٹھیک ہے. وہ آکے نہیں جی بس جناب زہرا میری شفاعت نہیں. جناب زہرا بے نماز عورت دی کرے شفاعت نہ کرے سے. اگر جناب زہرا روز محشر آگے جو میری دھی روزے یاری دی رات نماز کی میں پڑھی ہے تو تمہیں جواب دے سکتا نماز بڑی مہم ہے. فرمایا مثل الصلاة نماز دی مثال ایویں ہے مثل عمود الفسطاط. اللہ اکبر. نماز دی میں مثال ہے یہ میں ایک خیمے دے اندر ستون دی مثال ہے. یا رسول اللہ ستون دی مثال کی میں ابو بیان فرمایا اذا ثبت العمود اگر ستون کھڑے الطناب انہا رسیاں دا بھی فائدے والعوتاب انہا میخاں دا بھی فائدے والخشا ان چادر دا بھی فائدے. اگر ستون کھڑے نہیں ایک سمجھ. اگلی جگہ تے فرمایا اذن کسر العمود اگر عمود یعنی ستون ڈھائے گئے نہ رسیاں دا فائدہ ہے نہ میخاں دا فائدہ ہے نہ چادر دا فائدہ ہے. فروع دین جو پہلی سے کہہ رہی ہے جی نماز مومنین میں کو لگتا ہوں فروع دینی نہ اللہ یاد کرانے بہت سے نماز فروع دینی جو اول نماز یہ بڑی عظمت. اور اگلی جگہ رسول خدا نے امیر المومنین علی ابن ابی طالب تا آخری وقت متھے کے پسینے امام حسن امام حسین ساری اہلی و اولادی پوری اولاد کٹھی ہے. وصیت دا پہلا جملہ فرمانے اللہ اللہ فی الصلاة حسن بچڑا حسین بچڑا
نماز کو قائم رکھے فَإِنَّهَا عَمُودُ دِينِكُمْ اے علیب یاد ہے نماز دین دا ستون لے اور اگلے اگر جملے بندہ پڑھے کرے بنائے امیر المومنین دی وصیت پڑھو ناجل بلاغہ دے اندر بیٹا اللہ دے گھر دی زیارت کرے ای نہ ہوئے علی تو بعد اللہ دا گھر خالی تھی بندے ایڈی بڑی عظمت اور اگلی جگہ تے امام محمد باقر علیہ السلام نے نماز دی عظمت بارے فرمایا ان اول ما يحاسب به العبد قیامت اللہ صاحب تو پہلا جرا حساب تیسی بندے کو لو الصلاة نماز دبارے تیسی اگو فرمایا ان قبلت قبل ما سواہا و ان ردت رد ما سواہا اگر فروع دینی جو پہلی نماز قبول تا سارے عمال قبول اگر نماز رد تا تیرے سارے عمال میری ولی عظمت نماز اور اگلی جگہ تے قرآن مجید کامیابی دی سنت کے گڑتی ہے فرمایا قد افلح المؤمنون اوے لوگ کامیاب ہیں مومن کامیاب ہیں کیڑے مومن فرمایا الذین هم فی صلاتهم خاشعون جنہیں نماز دے حالت جو خشوع پیدا کریں چٹی نہ سمجھے نماز کو بقیہ کھنا فارمیلٹی ادا نہ کر رہے بلکہ نماز کو نماز سمجھ کے پڑھے ایک ممبر دے اتوں ایک مجلس دا ملے 30 تے 40 تے 50,000 روپیہ تے پیش نماز کو مسے ملے 15,000 روپیہ پیش نماز کیری پیش نمازی کرامنی ہے اون کیری مسجد آباد کرنی وہی ممبر دے آدھی بھئی گھنٹہ مجلس پاڑتے پیسے گھنٹے اپنی زندگی چلا مساجد ساریاں فیران تھی گئی ہیں مساجد کو آباد کرنے والا کوئی بندہ کوئی نہیں اگر آباد تھی نہیں پہن تکے یہ حالت یہ آباد پہن تھی نہیں تے اگر ایسا میں بڑا دین دار ہوں میں بڑا دین تے خرچ کرے نا جس دن پیش نمازی تنخواہ کا ٹائم آدھے تو کتنے لینا میں کتنے لینا مومنین میں یہ گلی تھوڑی سختے ہیں نا انشاءاللہ ان آجر آخرتی خدا بندے مطال بہترین عنایت فرماتی اگلی جگہ تے للمصلی ثلاث خصال فرمایا نماز دیاں ترائے خوبیاں فرمائدہ پہ کون صادق آل محمد لیکن مومنین جنہیں اے میں خوبیاں بیان کریں دا پیاں انشاءاللہ انہا خوبیاں تو بعد ہر بندہ آکسی میں نماز دے ویسا اے میں گرنٹی نہ لاتا پیاں اور انشاءاللہ میں خدا تے امید اور بھروسہ رکھ کے آتا صادق آل محمد پہ فرمائنا ترائے نماز دے خوبیاں پہلی میں روایت پڑھی ہے بڑا حیران دیا فرمایا اذا قاما جنہ کھڑا تھی دے فی صلاة نمازی نماز واسطے یتناثر علیہ البر من اعنان السماء الى مفرق رأسے جنہ نمازی نماز واسطے کھڑا تھی دے اندے سر تو گھن کے اندے سر دے اتے آسمان تو اتنی نیکیاں دی بارش وس دیئے جو فرشتے غبطہ کر کے آدھن کاش ایسا انسان ہوا تے نماز دی حالت نماز اے پہلی خوبی ہے نماز دی کہہ دے امام صادق علیہ السلام دی روایت ہے فرمایا دوسری خوبی فرمایا وَتَحُفُ بِهِ الْمَلَائِكَةِ من تحتے تحتا دن پیرا کو پیرا آلے پاسوں گھن کے قدمائے الى عنان السماء فرمایا پیرا تو گھن کے تے آسمان تک اس مومن کو نماز دے وقت فرشتے گھیرا کر چھوڑے مومن نماز پڑھتا پائے فرشتہ کے کر دیتا ہے شکر الحمدللہ میں کوئی فضائل نہیں روایتہ پڑھیں تے مومنین تھوڑے یہاں شاید خدا بندے مطال انشاءاللہ اگر بھی توفیق عنایت فرمائے دی اسا آتی ہیں نا فضائل دے تو انشاءاللہ نا فضائل دے نال نال خدا باجبات دی توفیق عنایت فرمائے سی اے دوچیاں دو خوبیاں فرمایا تریجی خوبی مالا کئی گنا دی ایک ملک ندا دے دے منادی ندا دے دے ایوہ المصلی اے نماز پڑھن والا لو تعلم اگر تو جان گنیا من تناجی ما انفتلتا فرمایا اگر تو جان گنیا نماز دے وقت خدا تیرے تے کتنا مہربان ہے تو سر سجدے جو گلے ہی نہ چاہ رہے ہیں یہ دی مثال ایک واقعہ نہ لے مچا یہ دی مثال ایک واقعہ نہ لے سید الساجدین سجدہ دیتا ہے اور انتہائی لمبا ترین سجدہ دیتا ہے ایک شخص آدھے میں گھوڑے دے چڑھا امام علیہ السلام دے پچھو گیا فرمایا مدینے دے نال پہاڑی دے دامن دی سخت ترین چٹان تے سید الساجدین نے سر رکھا آدھے میں گندا رہیاں امام نے 1000 دفعہ کلمات پڑھے لا الہ الا اللہ رکم رکھا لا الہ الا اللہ تعبدن و رکھا سجدہ ختم تھے کہ میں زین العابدین دیکھوں ہے زین العابدین تو حضرت میرا امام ہے جن دے بارے شیخ مفید علیہ الرحمہ آدن
اگر قیامت علی ہاڑی دا یا نہ زین العابدین نہ کوئی نبی اٹھ سی نہ کوئی مرسل اٹھ سی تو حالت میرا چوتھا امام زین العابدین فخر کر امام زین العابدین سر سجدے تے رکھے سر چھے راویہ میں اگو بال گیا ہے مولا اللہ دی ذات نے تمہارے تے جنت واجب نہیں کی تھی فرمایا فقط واجب نہیں اللہ دی ذات نے سب کو جنت دا وارث بنائے تے مولا بات ایڈے لمبے سجدے کیوں ایڈیاں لمبیاں عبادتاں کیوں زین العابدین آقا نے یہ جواب دیتا ہے بندہ خدا اگر ایک سجدے دی حالت جی بندے کو پتہ لگ میں رب میرے تے کتنا راضی ہے سجاد کریں سجدے جو سارے نہیں چاہیے ایڈی وڈی عظمت نماز دی لیکن ایسا نماز تو کیوں ضروری ہے نماز تو کیوں صحیح میں کو بری کرنے ہیں ایک موضوع بڑا ضروری ہے یہ موضوع کو لازمی سمجھا بنے بلکہ ایک روایت ہے امام زین العابدین علیہ السلام دی روایت امام نے فرمایا اے موت تے کو خطاب کرے دی پہلا جملہ دیئے ہڈیاں مٹی کھاوے سنیا مٹی کیا ہے تنی ہڈیاں کھاوے سی مٹی تنی ہڈیاں کھاوے سی فرمایا مال تیرے وارث کھاوے سن مال تیرے وارث کھاوے سن فرمایا روح تیری ملک الموت قبض کر گن سی گوشت تیرے کیڑے تے مکوڑے کھا گن سن امام نے فرمایا خیال کریں مت ایمان تیرے شیطان گن رکھے ایک لحظے واسطے شیطان دے تباہ کی دنی سے ہر شے نہیں لہذا امام علیہ السلام دے انہا حدیثہ کو پڑھ کے ورفعو الیہ ایدیکم جیرے بندے دی نماز قبول جیرے بندے دی دعا قبول نہ تھی دی ورفعو رفع یرفعو بلند کرے اپنے ہتھا کو الیہ ایدیکم بالدعا دعا واسطے فی اوقات صلاتکم نماز دا وقت تھے ہاتھ دعا دے بلند کی تنی معصوم رسول خدا سید الانبیاء پہ فرمینن تائیں اوقات نماز دے وقت ہاتھ بلند کی تن فرمایا فَإِنَّهَا يَنْظُرُ اللَّهِ اے او وقت ہے جس وقت خدا بندے متعال بندے کو رحمت دے نگاہ نہ ینظر اللہ عز و جل خدا بندے کو رحمت دی نگاہ نہ لے دا پیا ہوں دے جنہا رحمت دی نگاہ نہ لے دے یہ دے ہاتھ تلے نہیں آندے نماز علی جگہ دے اللہ تیری دعا کو قبول کر یہ آیت اللہ سیستانی دیا توزیہ تقریباً مومنین دے گھر جن مقلد تقلید کرنے والے تقلید بڑی ضروری ہے تقلید دے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں توزیع المسائل چاہے حالت محتضر دے حکام احتضار دے حکام جان کنی دے عالم فرمایا جس بندے کو سکرات موت لگ ونجن تے نمردہ پیا ہوئے روح بدن جو ننکل دی پئی ہوئے فرمائے مومن کو اتھا کھیمن جتا نماز پڑھتا ہے نماز دی جگت نعم البدل خدای دی آسان مشکل ہے ہاں جی اور اگلی جگہ تے اللہ اکبر صلاۃ الرجل صلاۃ الرجل پر محمد و محمد صلوات آمین میری علی بس توجہ ہے نا انشاءاللہ امید ہے اگلی مجلس وقت ہو سی لہذا خدا بندے مطال توفیق عنایت فرماوے صلاۃ الرجل میرا پروردگار ہے جو وظیفہ سارے تے رکھے ساری کر دے ہوتے سب کو ہمیشہ حق بیان کرنے دی توفیق عنایت فرماوے میرا اللہ اپنی عظمت واسطے اپنی جلال واسطے سب کو سید الشہداء دے سامنے سرغرو فرماوے اپنی بارگاہ سرغرو فرماوے صلاۃ الرجل ایک شخص جڑا نماز پڑھتا ہے پھر جماعت واسطے واحدتاً خیر من صلاتہی فی بیت 40 سنہ 40 سال گھر وچ نماز پڑھی تے ایک جماعت نال ون پڑھی بھی 40 سال ایک پاسے ایک جماعت نال نماز ایک پاسے نماز جماعت کا کیوں حکم ہے اللہ اکبر ایک نماز 40 سال ذرا بڑے اڑے گا کیا پڑھتا ہے انسان دا 40 سال گھر پڑھتا رہے ایک نماز جماعت نال پڑھی کتنا بڑا اجر اور اگلی جگہ دے من حفظا یہ نہ بندہ حفاظت کرے علی جماعت نماز جماعت کی دی پئی ہے مسجد ہی چل گئے امام بارگاہ کیوں گئے روڈ دے اوتے صفائیاں لگ گئے سید الشہداء دے منن والے فرمایا اس نے صفہ سیدھیاں کی تے نماز دی آمادگی کی تھی بکل یوم و لیلہ حفظ علیہ ثواب شہید فرمایا ان دی صاف سیدھی کرنا خدا کو شہید دی شہادت درجہ نہ جاتا جب میں بیان کریں نا بھی آمین نا شہید میں ساری حدیثہ جو قرآن مجید لے کے آئے ہیں بھئی اپنی زبان تو کیا بیان کرنا چاہنے ہیں تو کشے بھی نہیں تو مٹی ہے تو مٹی ہوئے سے وہ کچھ بیان کر جیرا چوڑا آدھے
وہ کچھ بیان کر جڑا رب العزت آدھا ہے، تو وہ کچھ بیان کر جڑا قرآن بھی آدھا ہے، تو وہ کچھ بیان کر جڑا صحیفہ سجادی اور نہج البلاغہ بھی آدھا ہے۔ تے کو ضرورت ہی کوئی نہیں، آپ نے صدر علم کو بہر کر ڈاٹی تو ممبر کے آیا کھڑے، تو جڑا ممبر دے کدہیں ایسا توجہ نال مومنین کدہیں واسطے کدہیں سائیکل آلا کار والی جگہ تے گئے جو میں کو سائیکل سیٹ کر رہے، کدہیں ہوائی جہاز والا کار والی جگہ تے گئے جو میں کو ہوائی جہاز سیٹ کر رہے، کدہیں کار والا ہوائی جہاز دے گئے جو میں کو کار سیٹ کر دے۔ تو تا اتنا عقل مند ہے اپنی سواری کو ایک غیر ریلیٹڈ شعبے دے نال والے پاسے نہیں کھنوے دا۔ تے نماز اتنا قرآن اللہ دا ممبر اتنا ضعیف تھی گئے، ہر بندہ گیرا آوے جہل جو بیان کرے باتوا کہ اے بھی سچ ہے اے بھی سچ ہے۔ یہ ہر ماہر کل وین ہے تو دین دے ماہر مجتہدین علماء کل وین وہ بیان کیا کرنا چاہیے، جس کا کام اسی کو ساجے۔ اللہ اکبر۔ حافظ یعنی نماز ہی اگلی میں روایت پڑھنا چاہتا، نماز کی حفاظت کرن والا ایک شہداء دے شہید دے بدلے اللہ دی ذات کو اجر رضی کرنی تو ایک سب سے دی ہے۔ میں خود روایت امام رضا علیہ السلام دے حرم ایران دے سے سارے استاد ہند پاک دے نے ایک روایت میں فرمایا، میں نے خود میں قبلہ صاحب کو سنی، بہت بڑے انتہائی متدین ترین عالم دین انہاں کو سنا، اللہ اکبر، فرمایا امام رضا علیہ السلام خود نماز دی صفحہ کو منظم کرے رہا۔ میں خانہ ملے کھا سیدہ چودھریاں میں صفحہ سیٹ ودا کرے دا ہوں، تو مسجد دا خادم نہیں تو خدا دا خادم ہے۔ اللہ اکبر۔ اور علی جگہ نے فرمایا من مشا الی المسجد، ایک بندہ ٹورے مسجد علیہ پاسے یطلبو فیہ الجماعہ فنیا تے جماعت کو پاگنا، جماعت دے وچ بن کے شامل دیما، فرمایا کان لہو بکل خطوہ، فرمایا ہر قدم دے بدلے الف حسنت اللہ دی ذات کو 70,000 نیکی دا ثواب ملا جائے۔ اللہ اکبر۔ بات اگلی جگہ دے ویرفع لہو، درجات بھی اتنے بلند تھی میں نے، فرمایا مثل ذالک، ہر قدم دے نعم البدل اتنا خدا اجر عنایت کرے گا۔ نمازی بندے کو، نماز پڑھنا والے کو، یہ اول ممبر تو چاہ کے آخر تک جتنے ماشاءاللہ مومنین جتنے مستورات ہیں بڑھن اپنے خدا نہ لائق کرو، میرا اللہ تیرا قرآن آتا پہ میں ہڑتی غافل رہ گیا، میں نماز نہ پڑھتا رہیا، میں کو معاف کر، میں اپنی قضا نمازہ پڑھسا۔ خدا طاقت و توان دیتی ہے، بحول اللہ و قوتہ اقوم و اقعد، یہ نماز دے اندر جملہ ہے جیسے اٹھن لگتا ہے، ایدہ معنی ہے میرا اللہ تیری دیتی ہوئی قوت اور طاقت دے نال اٹھتا بھی کھڑا تے باندھا بھی کھڑا۔ اللہ و قوتہ اقوم و اقعد، نماز ترجمے دا بھی پتہ کو نہیں، اگر معرفت نال نماز ہوئے ہاں پتونی شمر خنجر کھڑا مارے تا حسین آدھا ہے سبحان ربی اللہ علیہ۔ اگر نماز دی عظمت تا پتا، آخری جو حدیثہ اور التماس سے دیا، فرمایا ان الصلاۃ فی الصف، میرا بندہ اللہ اکبر نماز دے دوران صف وچ کر دے، اول صف وچ، فرمایا کل جہاد فی سبیل اللہ، اول صف وچ کھڑن والا در حقیقت جہاد فی سبیل اللہ بھی عظمت ہے بڑا مقام۔ اگلی جگہ تے فرمایا من صلی خلف عالم، بڑی حدیث سے التماس سے دعا، فرمایا من خلف عالم، یہ رہا بندہ ایک عالم دے پیچھو نماز پڑھے، روایت مجلس تو بعد وقت میرے کل پوچھائے ضروری میں روایت ایڈریس بھی میں دے سامان کے لکھائے، بڑا اجر نماز جماعت اور نماز پڑھن والے دا۔ من صلی، یہ رہا بندہ نماز واسطے خلفہ اقتدا کرے عالماً عالم دی، فرمایا فَكَأَنَّمَا صَلَّى خَلَفَ رسول اللہ، جس نے عالم دی اقتدائی کھڑ کے نماز پڑھی، در حقیقت انہیں زہرا دے بابے دے پیچھو کھڑ کے نماز ایڈی وڈی عظمت نماز دی۔ ہاں، اور اگلی روایت میں کو یاد آ گئی، وہ بندہ جنہا جان کمی دے عالم جھائی، رسول خدا کو لے یا رسول اللہ میرا بابا مردہ پیا یا آخری ٹائم ترائے خواہشہ کی دے، لیتہو کانا بعیدہ، لیتہو کانا جدیدہ، لیتہو کانا کاملہ، یا رسول اللہ کیا دائی میرا بابا؟ رسول خدا نے فرمایا جنہا موت دا وقت آئے تے خدا وقت متعال نے ہوں دے کو جنت دے پردے ہٹائیں، فرمایا جنہا ہوں جنت یا اپنے آلہ باغات رٹھن تے پہلی
خیش کر کے آدھے بھی کاش لیتہو کانا بعیدام مسجد دا رستہ لمبا ہویا چھوٹے چھوٹے قدم چاہ کے ونیا درجے اعلیٰ ملے لیتہو کانا کاملہ لیتہو کانا جدیدہ ایڈا بڑا عظمت نماز مومنین کہیں حالت چ نماز معاف کوئی نہیں علی دیاں دھیاں بھی یغری دی رات نماز کو قضا نہیں کی قسم خدا کربلا دے میدان دے اندر چند ایک جملے بیان کرنا چاہنا کربلا دے میدان دے اندر سیدزادیاں نے جی میں نماز پڑھی ہے نا کائنات عالم جی میں کہیں نماز نہیں پڑھی مصحف دے انسان زشنہ ہوں دے مصحف زیادہ پڑھے مومنین انہا مصحف دا ہدف مشن مقصد اللہ دا دین ہوا میں کہیں کہ حیران تھی نا بھئی وہ علی دی تھی جیری روز رسول تے بننے تے امیر المومنین پہلے بھج بھج کے چراغ بجھانے اور میں محرم دے اندر شاید اگر جملہ نہ پڑھ سکا تا آج یہ جملہ پڑھ دا بیاں فرمایا جب دوجہ ودا کرا این سید الشہداء دوجہ ودا کرا رہا زینب کبرا آکے حسین اڑی ہے میرے سامنے آئی تھا بہ ایک دعا کر کیری دعا فرمایا دعا کنت زینب بے میرا دعا کر میں مر گیا ہے زینب کبرا تائیں واسطے علامہ صاحب بھی اپنی سعادت الدارین ہی ہے جملے لیکن فرمایا حسین زینب کے سر تے ہاتھ رکھ کے جملے ادا استعد للبلا زینب وڈے وڈے پہاڑاں دے مصائب واسطے تیار تھی دعا کنت زینب بے میرا دعا کر زینب مر بنے گا کیوں حسین میں کو دو چیزاں نظر آنی اپنے ایک غازی تو بعد میں کو پتہ لگ گئے میرے سر دی چادر نہیں بچ دی تے میں ایڈی وڈی پردے دار ہاں زینب جناب فاطمہ تو زہرا دی تھی ایڈی وڈی پردہ دار ہاں اللہ اکبر روایت دے جملن رات دیاں تاریکیاں جگہ روز رسول دے بنین ہاں چلو بجھائے یحییٰ معاذنی روایت در روایت یحییٰ معاذنی امیر المومنین دا ہم سے نزدیک ہے مولا تاریاں بھی دھیاں ہیں فرمایا تو کیوں کچھ نہیں فرمایا مولا کافی مدت تھی گئی توری ہمسائی کی جناندہ بیاں کدیں توریاں دھیاں دی آواز نہیں سنی امیر المومنین فرمائے انہوں دی آواز کی میں سن سے جنیاں زہرا دیاں دھیاں ہوں تے ہن آپ رسا کہنا چھٹیاں نا کل چہلم دی دہاڑی بھی چاند جملے جناب زینب کبرا دے ہی جملے جی میں دوسرے جملے عرض کی دیں لیکن اتنا تھوڑے جائیں میں تفصیلی جملے بیان کر سکریں نا ہیں جناب سید ساجدین آئین ہے بھوپی اما رستے دور رہن دے پہن حکمیں دے نانے دے شہر تے حکمیں دے بابے دے شہر کہرا رستہ اختیار کران اللہ اکبر رو کیا دیئے اوہو رستہ گھننا جتنا دیکھ یامی نہ کہیں غسل لیتا ہا نہ کہیں کفن لیتا ہا نہ کہیں دفن کرن دیتا ہا اللہ اکبر نہ آپ نسا جدا آئیے جناب زینب کبرا کہرے حالی جیسا جو وطن دے قریب آن دے ونیو نا خوش سندے میں دینا دے ماں کو ملسوں بابے کو ملسوں بھیڑی کو ملسوں بھیراما کو ملسوں قسم با خدا وی سفر دی صبح دا ٹائم آ جدا فرات دے کنارے زینب دے محمل آئے چند جملے کوئی ضروری نہیں اچھیاں آہوا کرو اہل بیت رومنا بڑا ثواب ہے امام صادق علیہ السلام کی روایت دے بارے مل دے ابو بصیر کو فرمایا ابو بصیر آ میرے ڈالے دے دکھ پاڑ میں بہ کے اپنے ڈالے کو رواں ہے مولا میں پڑھا ممبر دے کھڑ کے صادق امام دے وہ زبان لڑکھڑا من لگی فرمایا ابو بصیر مجمع دے آدھے جیڑا صادق امام کھڑا تھا ابو بصیر ڈر نہیں زبان نہ لڑکھڑا تو ای میں پڑھ دا یہ میں میرا ڈاڈا لوٹی دا رہ گئے اللہ اکبر فرمایا ایک چند جملے یہ مصائب دے میں دو چار جملے پڑھنا چاہتا فرمایا جیڑا آئینہ فرات دے کنارے تے زینب دی بھئی نگاہا فرمایا سجاد وچڑا میں کو لگدا ایویں ہے میں وادی حسین داخل تھی گئیاں ہائے اماں تے کو کی میں پتہ لگے فرمایا میں کو بھیرا دے خون دے خشبول ہوئی کو کی میں بھول سکتی ہے باندے دریامان یا کندھیاں تے حسین کو انہوں جناب زینب کبرا دا محمل ہے انہوں رسول خدا دا صحابی نہ ہے جابر ابن عبداللہ انصاری
روایت دن اے دریائے فرات دے کناراں دے اوتے غسل کر کے حسین دی زیارت پیا ویندا ہا اللہ اکبر جو ایہیں اسرائی جو وینڈے سجادہ ہیں بابا اساں قیدہ نبھا کے واللہ اللہ اکبر جناب جابر بن عبداللہ انصاری اور امام سجاد علیہ السلام دی ملاقات جنہ تھائیے نا اے نسا کا تیڑا کیا حال ہے کیویں پئی گزر دیئے کیویں آیا ودے ایکو جملہ سید سجادہ کہ جا جابر بن عبداللہ ایا جاہی جتا سر جوان کوئی سبحان اللہ چاچا جابر ایا جاہی جتا زینب دی چادر جو خولی دا تھا اے جابر بن عبداللہ انصاری یا جائی جتا میریاں بھیڑا کو تازے آنے لگے چاند جملے پڑھنا جانا تفصیل دینا حال زینب یہ فرمینن یا جابر بن عبداللہ انصاری اتنا دور لگوان میریاں بھیڑا دے ماما پیان ان زینب دے روان دے اللہ اکبر تیرے کنہ دے ہوتے نا آوے زینب آئیے سیدزادی آئیے نا یدا حسین دی قبر دے آئیے میں ایمیں روایت پڑھیے جناب اللہ اکبر جناب رباب اصغر دلاشے آلے پاسے مختلف بیبیاں مختلف لاشاں دے ہوتے جناب زینب کبرا رک گئی ہے سید سجادہ دن پھوپی اماں ٹردی کیوں نہیں آدن سجاد میرے آنکھاں دی بنائی موک گئی ہے میرے قریبا میں کو حسین دی قبر دکھوان اللہ اکبر روایت جملن جدا حسین دی قبر دے آئیے پہلا جملہ پڑھ گیا دیئے یا آخر مظلوم بیعی مسائب عشتکی حسین اٹھی میں شام فتح کر سبحان اللہ میں دربار گزار رہیا میں نروار دے دی رہیا حسین اٹھی یزید جائے کمینے دا اللہ اکبر اگلی روایت پڑھنا چاہنا سار جائے جناب زینب کبرا تے تختی دے پئیے نگاہ لکھا کڑا ہے ایوہ الحسین المظلوم فرمایا اے او مظلوم دے قبرے اللہ زی قتلو اتشانا یہ کو وہاں دے دریاوان دیاں کندیاں دیوارا گئے علامہ صاحبادنی اتنے تک دا چپ رہیے یہ دا اگلا جملہ پڑھے سے زینب دے بہن ٹوٹ گئے لکھا کڑا وحیدن فریدہ اے او مظلوم دے قبرے یہ کو کلہا مریدہ جیندے خنجر جہاد پاونا کوئی نا آدھا ہی تیرے سمندر تنم کو ایسے سبحان اللہ آخری جملہ مظلوم کربلا دلاش تو اٹھئے آدھی سجاد میں کو لاش گھنوان جیدی خاطر رہی ہے روایت آدھی جنائیے عباس قبر دے قبر کو دیکھ کے میری علی بات جملہ سمجھاؤنا چاہتا قبر کو دیکھ کے سجاد اور ٹھیس آدھی سجاد میرا عباس تا طویل کا مدہ عباس دی قبر چھوٹی کیوں ہے آدھنا اممہ جان اتنا مارانے میں کو یاری دی یار اتنا چاچے دے ٹکڑے ملے آدھنا عباس لاش دے بہ گئیے آدھی اکھا کول بہرا میں شام دے دربار عباس میں کو نہیں بھولدا یزید جیاں کمینہ دا زینب کہہ رہی میں آدھی آمی او ملونا قیامت آبنیا تیرے نال بولنا اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد
یا محمود بحق محمد المصطفیٰ، یا اعلیٰ بحق علی المرتضیٰ، یا فاطر بحق فاطمة الزہراء، یا محسن بحق الحسن المجتبیٰ، یا قدیم الاحسان بحق الحسین الشہید بکربلا۔ پروردگار اللہ ساری اس عبادت کو اپنی بارگاہ عظیم وچ قبول فرما۔ میرا اللہ شام دے ٹائم غروب دے وقت قرآن مجید دیں جتنی آیات پڑھی ہیں قرآن دی عظمت دے واسطے سارے گناہ معاف فرما۔ جتنی بھی اہل بیت علیہم السلام نے روایات پڑھی ہیں کریم اللہ اپنی عظیم بارگاہ وچ قبول فرما، سب عز اجر عظیم عنایت فرما۔ میرا اللہ انہا با عظمت اور با کرامت مومنین اور سارے گناہ معاف فرما، مومنات دے گناہ معاف فرما۔ میرا اللہ دعا کرنا اپنی عظمت دوا سے یہ ہے گھر کوئی مشکلات ہیں پریشانیاں ہیں بے حق الحسین پریشانیاں دور فرما۔ میرا اللہ پریشانیاں کو رفع و دفع فرما، بانیان مجالس دی توفیقات خیری جزافہ فرما۔ میرا اللہ یہ حق دے کلمے کو ہمیشہ ادا کرن دی توفیق عنایت فرما۔